السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جہاں دوسری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، وہیں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ عامل آپ لوگ اس شخص کو کہتے ہیں جو علاج و معالجہ کرتا ہو، تعویذ گنڈے کا کام کرتا ہو، روحانی علاج کرتا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، مسلمان ہو، نمازی ہو یا نمازی نہ ہو، چہرے پر داڑھی ہو یا نہ ہو، گناہوں سے بچتا ہو یا نہ بچتا ہو، اس سے آپ لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہے۔ بس علاج و معالجہ کرتا ہو، تعویذ گنڈا کرتا ہو، آپ اسے عامل کہتے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ کنسپٹ، یہ تصور بالکل غلط ہے۔ عامل، عین الف میم لام، یہ 4 حرف سے جو بنا ہے عامل، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں عمل کرنے والا۔ یعنی عامل دراصل قرآن و سنت پر عمل کرنے والا، سنت کے مطابق جو مسلمان، جو بندہ خدا زندگی گزارتا ہو، اس کو اسلام میں، شریعت میں عامل کہا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا عامل، جس طرح آپ لوگ اس شخص کو سمجھتے ہیں جس کے پاس زیادہ بھیڑ لگتی ہو، جس کے سر پہ بڑی پگڑی ہو اور ہاتھ میں کلاوہ کڑا پہنا ہوا ہو اور گلے میں تسبیحات ہوں، اسے آپ سمجھتے ہیں۔ لیکن اسلام میں سب سے بڑا عامل وہ ہے جو ایک ایک قدم پھونک کر رکھتا ہو، بہت سوچ سمجھ کر زندگی گزارتا ہو ہر لمحہ، کہ جو میں عمل کر رہا ہوں، جو قدم اٹھا رہا ہوں، یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، جو میں کام کر رہا ہوں یہ شریعت میں جائز ہے یا ناجائز۔ یعنی بہت سوچ سمجھ کر زندگی گزارتا ہو اور ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہو، اس کو سب سے بڑا عامل کہا جاتا ہے۔ اس لیے میری ذمہ داری ہے آپ لوگوں کو صحیح بات بتانا، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے عمل کرنا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ روحانی امراض کے شکار ہیں، سحر، جادو، جنات، شیاطین آپ پر آتے ہیں اور آپ پریشان ہیں، تو آپ صحیح عامل، نیک عامل کی پہچان اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی زندگی دیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے یا نہیں ہے، آپ دیکھیں اس کے روز کے معمولات کیا ہیں، آپ دیکھیں وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، آپ دیکھیں وہ گناہوں سے بچتا ہے یا نہیں بچتا، آپ دیکھیں وہ رزق حلال استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا، آپ دیکھیں کہ وہ سنت پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ اس سے علاج کرائیں، تب فائدہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے سینکڑوں عاملوں کو دکھایا، بہت پیسہ لٹایا، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، فائدہ جب ہوگا جب آپ ایسے شخص سے، ایسے مسلمان سے علاج کروائیں گے جس کی زبان میں تاثیر ہو، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، جو تسبیحات پڑھتا ہو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہو، اپنے آپ کو مکمل طریقے سے گناہوں سے بچاتا ہو، نیک عمل کرتا ہو، اس کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ تاثیر رکھتا ہے، تو آپ علاج و معالجہ کروانے سے پہلے اس آدمی کو دیکھیں، اس کے معمولات کو دیکھیں کہ وہ زندگی کس طرح گزارتا ہے، اس کے بعد آپ علاج کروائیں۔ امید ہے عامل کا جو میں نے صحیح مفہوم آپ لوگوں کو بتایا ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، تاکہ دوسرے مسلمان بھی غلط فہمی سے بچ جائیں اور دین پر آ جائیں، صحیح راستے پر آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔